قیوم اتنا ڈیسپریٹ کیوں تھا؟ اپنے باپ کو مارنا کیوں چاہتا تھا؟ جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا. یہ جو 3 اٹیمپٹ کی اس میں ناکامی کے بعد چوتھی بار اس نے بہت پیسہ بہایا. پھر یہ بات پولیس ابھی تک نہیں بتا پائی کہ قیوم کے اس ساری کی ساری پلاننگ میں اس کے گھر کا کوئی اور فرد شامل تھا. تیمور، ان کی والدہ اور بہن کیس کو فالو کر رہے ہیں. کسی بھی صورت میں اس وقت تک وہ معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے اس قتل کے تانے بانے بنے تھے ان کو ایکسپوز کرنا تھا اہل خانہ نے. اگر یہ ملزم نہیں، منصوبہ بندی میں شامل نہیں، اس کے باوجود کیس کو کمزور کرنے میں ان کی معاونت شامل ہے. پولیس نے بتایا بھی کہ قیوم شاہد نے اپنے دوست کے تھرو یہ قتل کروایا. تفتیش مکمل ہوگی، شواہد اکٹھے ہوئے، عدالت کے اندر کیا باتیں ہوئی. پر صاحب یہ سوال اگر آپ نا ڈاکٹر شاہد صدیق مرحوم کی روح سے کریں، پتہ کیا جواب دے گی؟ وہی قاتل. 7 ماہ صرف اس نے جیل کاٹی، باہر آ گیا. باقی زندگی وہ اس باپ کے وراثت کا حقدار ہوگا جس باپ کو 6 گولیاں مار کے اسے چھلنی کروایا تھا. قتل کبھی چھپتا نہیں، لیکن اکثر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل معاف کر دیا جاتا ہے. 2 اگست 2024 کو ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل ہوا. بیٹا قیوم شاہد قتل کے الزام میں جیل گیا، لیکن 7 مہینے بعد عدالت نے قیوم شاہد کی ضمانت منظور کر لی. ان 7 مہینوں میں آخر ہوا کیا؟ پولیس کے مطابق تو قیوم شاہد نے اس سے پہلے بھی 3 بار ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی پلاننگ کی، لیکن تینوں بار وہ ناکام ہوا. ابھی تک تو عدالت نے ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں قیوم شاہد کی ضمانت منظور کر لی، لیکن آگے جا کر کیا اس میں صلح یا معافی ہو سکتی ہے؟ یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، 2 اگست 2024 ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل ہوتا ہے. پولیس کے مطابق اس وقت بیٹے نے قتل کروایا. آج ضمانت ہو گئی ہے. یہ پچھلے 7 مہینے کے اندر ہوا کیا ہے؟ بٹ صاحب جب ہم نے ان کی ابھی رسم قل نہیں ہوئی تھی، ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کے حوالے سے وہ پہلو بتائے تھے جو 10-15 روز بعد منظر عام پہ آئے. اب یہ عینی شہادت تھی میری کہ جب ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی ان کے گھر کے باہر، تو اس وقت جو مشکوک کردار پایا گیا قیوم شاہد کا، اس پہ پولیس جو ہے ان کا ماتھا ٹھنکا تھا. شکوک و شبہات نے جنم لیا اور پولیس نے اس پہ گہری نگاہ رکھی تھی. اب نماز جنازہ اس نے پڑھائی. قیوم شاہد کا نماز جنازہ پڑھانا جو ہے نا، وہ اٹ سیلف شک و شبہ کریٹ کر رہا تھا. کس طرح کہ وہ جذبات میں روئے جا رہا تھا. نماز جنازہ کی نیت سے دعا تک اس نے 4-5 ایسے ایکٹ کیے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. صورت غلط پڑھ دی، بھول گیا. جب کوئی شخص بار بار فرط جذبات، ٹھیک ہے اس کے والد کا قتل تھا، غمزدہ ہونا ایک نیچرل امر تھا، لیکن اس کی حرکات ایسی تھیں کہ وہ جیسے پوز کر رہا ہو، کچھ جیسے ڈرامائی انداز ہو. اس ڈرامائی انداز کی وجہ سے پولیس کی نگاہ میں قیوم شاہد مشکوک ہو گیا. 3 بیسیکلی پولیس کے پاس جو ہے نا وہ لائنز تھیں، لائنز آف انویسٹیگیشن، لائنز آف ایکشن، دونوں چیزیں. پہلا کہ یہ سیاسی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے تھے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات. دوسری، اقرا ہاسپٹل کے مریض، ان کے لواحقین، عزیز و قارب، یعنی ہاسپٹل کے اندر کی کہانی. تیسرا، گھر کے اندر کی کہانی. 3 پہلوؤں پہ پولیس نے تفتیش کرنی تھی. سب سے زیادہ مضبوط جو تھا نا وہ تھا ہاسپٹل کا معاملہ، کہ ہسپتال میں ایک اقرا ہاسپٹل بڑا معروف ہے، اس میں جو بیرون ملک جاتے ہیں لوگ پاکستانی، ان کو ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اس وقت، قتل سے کوئی 2-4 سال پہلے بھی، کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھاری رقوم کے عوض فٹنس کرتے ہیں اور اچھے صحت مند شخص کو ان کا عملہ جو ہے وہ بیمار قرار دے کر، مریض قرار دے کر اس سے پیسے بٹورتا ہے. یہ الزام تھا.
اچھا، اس بارے میں جو ہماری آڈینس ہے انہوں نے کامنٹس بھی کیے، انہوں نے وہاں پر لکھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، مطلب کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹیسٹیمونیل ہیں اس کے. یہ واقعتاً ایسا ہوتا رہا اور ان کی شکایات ہیلتھ کیئر کمیشن تک گئی ہیں. اچھا. ان پہ انکوائری بھی ہوئی ہے کئی جگہوں پہ، کئی ڈاکٹرز کے خلاف اور پیرامیڈکس کے خلاف تو بے تحاشا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک رپورٹس جو تھیں کہ بندے کو لیگز کا کینسر ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کو ایسا میادی بخار ہے جو کہیں بھی ریوائیو ہو جاتا ہے. یہ الزامات تھے ان پہ کہ ان کا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتا تھا. تو یہ سب سے قوی شبہ تھا جو اس قتل کی تفتیش میں پولیس نے مرکزی پہلو کے طور پہ لیا. ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ کوئی سیاسی ایشو، ڈاکٹر صاحب مشیر رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، لیکن تیسرا پہلو جو تھا کہ گھر کی اندر کی کہانی تو نہیں ہے، اس میں ایک شک ان کی اہلیہ پہ، ایک شک بیٹوں پہ. کیوں؟ کہ بہت بڑے صاحب جائیداد تھے. صرف اقرا ہسپتال نہیں، مختلف منصوبے تھے 10 سے 12 جن میں ڈاکٹر صاحب کی انویسٹمنٹ سامنے آئی تھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی. اچھا، ڈاکٹر صاحب جدی پشتی امیر تھے یا بعد میں ہوئے ہیں، محنت سے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ڈاکٹرز جو ان کے آپ سمجھ لیں کہ رفیق کار تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک میڈیوکر فیملی سے تھا اور MBBS کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں خاصے مہنگے ہوتے ہیں. اس وقت تو خیر اتنے نہیں تھے مہنگے، لیکن اب تو بہت زیادہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ مشکل سے پورے کرتے تھے یہ اخراجات، لیکن ذہین آدمی تھے. ایک دوسرا ٹریبیوٹ مقتول کو یہ پیش کرنا چاہیے کہ وہ سیلف میڈ تھے. یہ سب کچھ انہوں نے اپنی ذہانت سے، دانش سے بنایا. پر صاحب جب یہ 2 اگست کو 2024 یعنی 7 ماہ ہو گئے، 7 ماہ کے دوران جو حقائق سامنے آئے یہ اب 5 سے 6 ماہ میں آئے ہیں. ہم نے ایک ہی پروگرام میں پھر اس کے فالو اپ میں یہ بتا دیا تھا کہ اس کا انجام صلح کی شکل میں، راضی نامے کی شکل میں، بریت کی شکل میں یا ضمانت کی شکل میں سامنے آئے گا. ہم نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ پولیس جب قیوم شاہد کو حراست میں لیتی ہے، شہریار کو پکڑتی ہے، اس کے والد اس کے چچا کو پکڑتی ہے، شوٹر کو پکڑتی ہے، اس وقت بھی مقتول کی بیوہ مسز شاہد صدیق پہ ان کی شک و شبہ کی نگاہ تھی پولیس کی. وہ ان سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر پولیس نے باقاعدہ شامل تفتیش نہیں کیا، لیکن گواہ کے طور پہ تو لیا. اور میری جب تفتیشی افسران سے گفتگو ہوئی تھی اس بات میں، اگر یاد ہو ہمارے ناظرین کو، تو اس وقت ہم نے پولیس کی زبانی یہ کہا تھا کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم اب بھی بیوہ کو اس کیس میں کلیئر نہیں کر رہے. بیوہ بھی رہی بیچ میں. جب بیوہ پہ شک و شبہ ہوا تو میں نے اپنے تجزیے میں یہ کہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ بچہ رہا ہو جائے گا. اور وہ جملہ جو اس وقت کہا تھا عدالت میں ثابت ہوا، ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. جس دن کل یہ واقعہ ہوا ہے، فیصلہ سنایا گیا، تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ خاتون خانہ بیوہ ڈاکٹر شاہد صدیق یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا شوہر گنوا لیا قتل کی شکل میں، اب بیٹے قیوم شاہد سے ہاتھ دھو بیٹھوں. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہی بات وکلا ان کے یہ کہتے رہے. اب یہ سارے کے سارے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ بدقسمتی ہے، المیہ ہے، انصاف کا قتل ہے، جو مرضی کہیں آپ. وہ تحریک انصاف کے اہم رہنما تھے، بانی رہنما میں شمار تھا ان کا. اور ایک اور بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی، ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب فائنینشیل سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے. ابتدا میں جب پی ٹی آئی ابھی بام عروج پہ نہیں پہنچی تھی، اقتدار میں نہیں آئی تھی، فنڈز کی کمی تو ہو رہتی ہے بڑی بڑی جماعتوں میں. فنڈ ریزنگ، کسی سے رقم لے کے جمع کرانا پارٹی فنڈ میں اور بات ہے، اپنی جیب سے نکال کے جمع کرانا اور بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت پیش تھے، اور جو 10 12 15 افراد کی ابتدائی فہرست ہے ان میں ڈاکٹر صاحب کا نام شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو قتل جو ہے نا، اس قتل میں
سیاسی طور پہ علیحدہ بات ہے، اندرونی گھر کی کہانی اور بات ہے، پولیس کی تفتیش کے مختلف مراحل اور بات ہے. ایک بات کنکلوژن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ ابتدا میں بتا رہے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے قتل کا پنجابی کا لفظ کوئی مول نہیں پڑا. وجہ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں. قندیل بلوچ کیا ہوا، وہ بھی رائے گاں گیا. دونوں بھائی اور شوٹر مفتی قوی تو پہلے ہی جو ہے بری ہو گئے تھے عدم ثبوت کی بنا پہ. پھر شاہ زیب کا قتل، کراچی میں یہ ہونے والا قتل جو تھا، عالمگیر شہرت پائی اس نے. دنیا کے جو ٹاپ ٹرینڈز ہوتے ہیں نا، ان کے طور پہ اس کی ہائپ کریٹ رہی. 10 سال تک قید بھی بھگتی شاہ رخ جتوئی نے، اس کے ساتھیوں نے بھی. ایک دفعہ رہا ہوا، دوبارہ پھر گرفتار کیا سپریم کورٹ کے حکم پہ. چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار جیل میں اچانک پہنچ گئے. کئی لوگ اس دوران دنیا سے چلے گئے. تفتیشی افسران جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے رہے. پھر شاہ رخ رہا ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاہ رخ جتوئی کی رہائی جو ہے اس میں قصاص دیت ادا کیا گیا، لیکن ریکارڈ پہ نہیں. راضی نامہ عدالت نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. ایک بار دہشت گردی کی دفعات لگیں 6 اور 7، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ 6 اور 7 لگیں، ڈیلیٹ ہوئی. کیس سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ میں ریمانڈ ہوا. کتنے مراحل سے گزرے ہم سارے. اور پوری قوم جو ہے اس جو سزا ختم کی گئی اور رہائی ہوئی شاہ رخ جتوئی کی، آپ دیکھیں کہ اس پہ کس انداز سے نفرت کا اظہار کیا گیا، کنڈیم کیا گیا اس کو. عدالت نے بھی ابتدا میں صلح کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن بریت ہو گئی. اس کی ریزن بٹ صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے شرع میں حکم ہے قصاص کا، دیت ایک پروویژن موجود ہے، لیکن اس پروویژن کا استعمال امیر اور غریب کی فرق کے طور پہ استعمال کیا جائے. اچھا، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی قتل چھپتا نہیں ہے، لیکن ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قتل معاف ہو جاتے ہیں. قتل کا معاف ہونا جو ہے نا، میں نے یہ جملہ کہا، یہ المیہ ہے. دیکھیں خون کا جو بدلہ ہے وہ خون ہے نا، ٹھیک ہے، جس طرح احسان کا بدلہ احسان ہے، خون کا بدلہ خون ہے. لیکن میں نے کتنے پروگراموں میں آپ کو کہا کہ جعلی پولیس مقابلوں میں عدالتوں نے، جوڈیشل انکوائریز میں، جی آئی ٹیز نے یہ ثابت کیا کہ اس شخص کو جعلی مقابلے میں مارا گیا. لیکن مجھے کوئی ایک مثال دکھائیں پاکستان میں 14 اگست 1947 سے آج تک کی ریکارڈنگ کی جس میں کسی کانسٹیبل کو پھانسی ہوئی ہو. انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ایس پی جن پہ الزام ثابت ہوئے قتل کے، جعلی پولیس مقابلوں کے، وہ تو بہت بڑے افسر ہیں نا. کسی شخص نے کسی کانسٹیبل کی لاش میت کے طور پہ دیکھی ہو کہ یہ شخص ہے، اس نے فلاں کو جعلی پولیس مقابلے میں مارا، گولی اس نے چلائی تھی، کس کے حکم پہ چلائی تھی، اس کو چھوڑ دیں، وہ افسر ہے. یہ پھانسی لگ کے آیا ہے، کوئی ایک مثال نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قندیل بلوچ کو انصاف ملا؟ نہیں. کیا شاہ زیب کو انصاف ملا؟ اب یہی تسلسل کے ساتھ ڈاکٹر شاہد صدیق کو انصاف مل گیا. ان کی روح تو تڑپ رہی ہوگی نا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے. کل کو ہر شخص پرووک ہوگا اس فیصلے سے کہ آپ جائیداد کی خاطر، اپنی عیاشی کی خاطر، نشے کی تما، جو کچھ بھی آپ میں، اس کے لیے اب آپ کو قتل کر دو، رہا تو ہو ہی جانا ہے. 7 ماہ کی قید کاٹی، کیا قتل کی سزا 7 ماہ ہے؟ نہیں. 302 سب سے بڑی دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی، اس میں سزائے موت بھی موجود ہے. یہ ٹرائل تک نہیں گیا کیس، اور یہی میں نے جملہ کہا تھا کہ یہ 6 ماہ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے مقدمہ قتل کی. ابھی تک 7 ماہ میں ڈاکٹر شاہد صدیق کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی ہوگی. اور میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے لواحقین میں سے کوئی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ علیحدہ بات ہے. ایک جملہ بہت عجیب، مجھے افسوسناک انداز سے کہنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ان کے رفقائے کار تھے، ان میں سے کسی شخص نے ایک جملہ نہیں کہا آج تک. کیوں؟ پہلے ہم نے کہا تھا کہ جنازے میں وہ شریک نہیں تھے لوگ،
جتنا تعلق تھا ڈاکٹر صاحب کا اور جتنا نبھایا تعلق اس شخص نے، اس کے جنازے میں چند ڈاکٹرز کے سوا اور کوئی نہیں تھا. ایک دوسرا، مقدمہ قتل کی سماعت کے دوران ڈاکٹر صاحب کا حمایت میں کسی ایک ڈاکٹر کا بیان نہیں آیا. ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن سے لے کے پی ایم اے تک، پنجاب میڈیکل ایسوسیشن، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، کسی شخص، پروفیسرز، کتنی تنظیموں کو ڈاکٹر صاحب فنڈز کرتے تھے مجھے پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب فنڈنگ دیتے تھے بڑے بڑے پروفیسروں، میڈیکل پروفیسرز جو ہیں ان کی تنظیموں کو. وہ کوئی شخص میدان عمل میں نہیں آیا. اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ کے جو مسٹر جسٹس طارق ندیم ہیں، انہوں نے جب ایک 22 گھنٹے 24 گھنٹے کے لیے جو ہے نا ہولڈ کر کے فیصلہ اگلے روز سنایا، کل گزشتہ روز، اس کے بعد بھی ابھی تک کسی نے کنڈیم نہیں کیا. جب ڈاکٹر صاحب ایسی برسبیل تذکرہ، جب ڈاکٹر صاحب نے پنجاب میں گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، وزیر اعلیٰ کے مشیر کے طور پہ خدمات انجام دینا شروع کی، تو ایک خاتون رہنما، پی ٹی آئی کی معروف خاتون رہنما، پابند سلاسل بھی ہیں، انہوں نے بدترین مخالفت کی. ایک ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے، ایک ڈاکٹر پی ایم اے کی پریزیڈنٹ رہیں، شیڈ کی تنظیم کی بانی، انہوں نے ان کو مشیر بنوایا. میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اور دیکھا ڈاکٹر شاہد صدیق کو. ڈاکٹر فردوس 5 کلب پہ بیٹھتی تھی جب پنجاب میں بنی ہے وہ معاون خصوصی، تو وہاں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میڈم تہاڈی بڑی مہربانی، تسی منو مشیر تے بناتا، لیکن کدی وزیر اعلیٰ ملاقات میری کرا دیو. تیسرا گھر تھا 8 کلب، 5 کلب میں یہ تھے، 8 کلب میں بیٹھتے تھے وزیر اعلیٰ صاحب. کون تھے؟ بزدار صاحب، سردار عثمان بزدار، نامور آدمی. ڈاکٹر شاہد صدیق نے کہا کہ میری ان سے ملاقات کروا دیں. ایک دوسرا، پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کی مخالفت کرتا تھا بطور مشیر، ٹرانسپورٹ کے مشیر بنے تھے. ایسے جو شخص وزیر اعلیٰ سے نہیں ملا، فنڈز وہ پارٹی کو دیتا رہا. اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے یہ جملہ بھی کہا کہ جی مجھے کپتان صاحب کا حکم ہے کہ ان کو لک آفٹر کرنا ہے. مجھے بتائیں کیا لک آفٹر ہوگا؟ وہ قتل ہوا شخص، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی خواہش بھی دل میں لے کے چلا گیا، لیکن کسی ڈاکٹر نے، کسی اس کی تنظیم نے ایک کلمہ خیر نہیں کہا اس کے حق میں. کسی نے کنڈیم نہیں کیا کہ جی راضی نامے کی بنیاد پہ ضمانت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں رہائی ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ جب تک ہمارا پروگرام ناظرین تک پہنچ رہا ہوگا اس وقت تک قیوم شاید گھر پہنچ گیا ہوگا، جیل سے رہائی ہو جائے گی اس کی. اچھا، اگر اس قتل کی ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ قتل کس وجہ سے ہوا؟ اور اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ 2 سے 3 بار اٹیمپٹ ہوئی ہے قتل کی. بٹ صاحب اس بچے نے، قیوم، جو دوران تفتیش پولیس نے باتیں کہیں وہ بتا رہا ہوں، دوران تفتیش یہ سامنے آیا 3 بار اس سے پہلے اٹیمپٹ کر چکا ہے قیوم شاہد اپنے باپ کو منظر عام سے ہٹانے کی. 2 بار زہر خورانی کا واقعہ. اچھا، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بڑے شوقین تھے انار کا جوس پینے کے، یہ عینی شہادت. ڈاکٹر صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، کہیں مہمان گئے ہیں، تو خود طلب ظاہر کرتے تھے کہ انار کا جوس پینا ہے. اس نے اپنے والد کی اس کمزوری کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. قیوم شاہد نے انار میں مکس کر کے گولیاں شہریار لا کے دیں، مکس کر کے دیں. وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے الٹی کی، پہلے قے کی، قے کے بعد جو ہے نا میدا واش ہوا ان کے ہاسپٹل میں. اپنے واقعات مشہور ہیں، بچ گئے. اور گلا کیا اس نے شہریار سے کہ تو نے کس طرح کی دوائی لا کے دی یارو، باپ تو میرا بچ گیا. میں کہا اچھا. اس نے دوسری بار ان کو ایک اور دوائی لا کے دی، 7 پڑیاں. 7 پڑیاں کائے کی تھیں؟ کہتے ہیں میٹھا سوڈا تھا. میٹھا سوڈا 1.5 لاکھ روپے لے لیا میٹھے سوڈے کا. 1.5 لاکھ روپے میں وہ 7. انہوں نے کہا ایک 2 دینا، 2-3 دن میں. اس نے 7 ایک بار ڈال دی. اچھا، یہ اپنے باپ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آج میں آپ کے لیے انار کا جوس خود بناؤں گا، اور اس کے اندر پھر میٹھا سوڈا ڈالا. اس کو تو لگا کہ زہر ہے اس کے اندر. یہ زہر سمجھ کے دیا. دیکھیں خدا کی طرف سے موت نہیں تھی، وہ میٹھا سوڈا 7 کے ساتھ اس نے اکٹھی ڈال دی کہ زود اثر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے پیا، کوئی فرق نہیں پڑا ان کو.
اچھا اس نے شہریار کو کہا کہ یہ زہر تو کام ہی نہیں کیا, تو شہریار آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے نکلی ہوگا, آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے. یہ جملہ پولیس کے روبرو تفتیش میں سامنے آیا. شہریار اور قیوم کے جب دونوں کے بیانات پولیس نے ملا کے دیکھے تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ کہا اس نے کہ یہ جعلی بکتا ہوگا, مارکیٹ میں ہر چیز جعلی بک رہی ہے, یہ اثر نہیں کر رہی, پتہ نہیں کیا ہے, اب میں اس کا کوئی اور بندوبست کرتا ہوں. پھر اس نے دیکھیں شہریار اور اس کا والد دونوں لالچی تھے, وہ ان کی دولت ہڑپ کرنا چاہتے تھے. جو شخص 7 پڑیاں سوڈا, کاسٹک سوڈا, اس کی 1.5 لاکھ میں بیچ سکتا ہے, اس کے لالچ کا آپ اندازہ لگا لیں. اس نے پھر تیسری بار پلاننگ کی, اس ملزم شہریار نے اپنے والد کے ساتھ مل کے, اور اس نے یہ کہا جی کہ پیسے پکڑ لیے سے, اس نے کہا جی ہم لاکھوں 50-60 لاکھ روپے اس وقت, اور لے لیے. اور باپ نے کہا کہ فائرنگ اب میں کروں گا اور براہ راست اس کو مار دے. ٹارگٹ کیا, 2-3 جگہوں پہ تھڑا بھی مارا گیا اس کا, ڈاکٹر صاحب کا, اور ڈاکٹر صاحب کی نقل و حرکت. اچھا یہ ساری کی ساری مخبری جو تھی نا ڈاکٹر صاحب کی موومنٹ کی, وہ تو گھر کا بیدی تھا اور قیوم ہی کرتا تھا. پھر یہ بات پولیس ابھی تک نہیں بتا پائی کہ قیوم کے اس ساری کی ساری پلاننگ میں اس کے گھر کا کوئی اور فرد شامل تھا. سامنے نہیں آیا, سامنے نہیں آیا, کچھ انکشاف نہیں ہوا, یا ہمارے علم میں نہیں آیا. 2 باتیں نا. اور ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو ہی نا, یہ بھی ممکن ہے کہ بالکل گراؤنڈ پہ ایسا فیکٹ نہ آیا ہو, تو پولیس نے اس لیے اس کو اہم نہیں سمجھا. لیکن ایک بات اہم ہے کہ شہریار کے والد نے قیوم کو یہ کہا کہ تیرے والد اب نہیں بچتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جناب پیسے لے لیے اس کے بیٹے نے. باپ نے فائرنگ کا واقعہ, 2-3 جگہ تھڑا مارنے کے بعد ایک جگہ فائرنگ کی, ایک بھی گولی ڈاکٹر صاحب کو نہیں لگی, وہ بچ گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یار میری کسی دشمنی نہیں ہے, مجھے کون ٹارگٹ کرے گا, میں تو 16 جوسا آدمی ہوں, شریف آدمی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے پہ تو شک و شبہ دور کی بات ہے, اپنے کسی اور پہلو پہ بھی کوئی گفتگو نہیں کی. پولیس کو اطلاع فائرنگ کی وجہ سے ہوئی, فائر ہوا ہے, 2 تھانوں میں اطلاع گئی, دونوں واقعات دب گئے. لیکن تھا یہ ناڑی شہریار کا والد, تو اس سے ڈاکٹر صاحب بچ نکلے. تیسری بار زندگی تھی ان کی, وہ بچ گئے. اچھا قیوم اتنا ڈیسپریٹ کیوں تھا, اپنے باپ کو مارنا کیوں چاہتا تھا؟ پر سب اس کے 3-4 پہلو ہیں. سب سے پہلا, جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا, لالچی تھا, مفاد پرست تھا. اس کی طمع نسوانی جو ہے, اس کی سوچ کا معیار بہت اونچا تھا. اس نے یہ جو 3 اٹیمپٹ کی, اس میں ناکامی کے بعد چوتھی بار اس نے بہت پیسہ بہایا. پر صاحب ایک جملہ سنیں, عجیب مجھے جو رات سے کیفیت جب سے میں نے یہ سنا ہے نا, جس شخص نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے کی, اس کی ناخلف بیٹا ہے, اس کی پرورش کی, اسی نے اپنے باپ کا خون کیا. عجیب صورتحال ہے کہ وہ لالچ میں آ گیا. کبھی کہتا تھا بڑی گاڑی دو, کبھی کہتا فلاں میری فرینڈ ہے, اس سے میری شادی کراؤ. اچھا اب پولیس نے فرینڈ کو شامل تفتیش کیا, وہ گرل فرینڈ جو تھی, وہ کہتے ہیں پولیس والے کہ وہ اچھے خاندان کی ہے, انوسینٹ ہے, انوسینٹ ہے, تفتیشی کے بقول انوسینٹ ہے. لیکن ایک اور لڑکی جو ہمیں خاندانی ذرائع سے معلوم ہوا, اس کا تعلق شوبز کی دنیا سے ہے. اس کے بارے میں بھی پولیس کی تفتیش خاموش ہے, جس کے عشق میں یہ بعد میں گرفتار ہوا. پہلی فرینڈ جو تھی نا, بٹ صاحب ڈاکٹر شاہد صدیق نے اپنے بیٹے پر بیرون ملک تعلیم کے لیے اس کے اخراجات, اس کی عیاشی جو بھی نام دیں, اس کے لیے جتنا خرچ کیا, اس سے بڑھ کے کوئی والد خرچ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیوں, آپ نے سوال پوچھا کیوں قتل کیا, اس کے باوجود اس نے سب کچھ دیا اس کو, لیکن اس کی خواہش اس سے کہیں زیادہ تھی. یہ کہتا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں, سارا کچھ ہتھیار لوں, میرے پاس آ جائے. گھر کا سربراہ, دیکھیں ان کے خیال میں, دیکھیں جب بندہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے نا, راہ سے ہٹا رہا ہوتا ہے, تو اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں, خدا کو منظوری کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ تو یقین ہوتا ہے کہ میں تو قابو ہی نہیں آؤں گا, میں نے تانا مانا بڑا اچھا بنا ہے, میرے جو ہے نا کوئی شواہد چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا.
یہی تھا قیوم شاہد کا مطمع نظر. اس نے کہا جی میں خاموشی سے بچ جاؤں گا. قیوم پتہ کب پریشان ہوا ہے؟ تفتیش میں وہ تفتیشی انسپیکٹر نے مجھے بتایا کہ جب میں نے یہ کہا وہ شہریار کون ہے، کہتا اس کا رنگ فق ہو گیا. کہتا تب مجھے یقین ہو گیا کہ قتل ٹریس ہو گیا. تیسرے دن حراست میں لینے کے تیسرے دن وہ انہوں نے CDR نکلوائی تھی. سب سے زیادہ فون شہریار کو کیے تھے، اس کے آئے تھے. کال ڈیٹا میں ایک اور چیز جو پولیس نے، میں نے آپ کو بتایا، وہ جو دعوت نامہ شکستہ تحریر میں اردو میں لکھا تھا، ہم نے ناظرین کو پہلے کیس میں بتایا تھا، پہلے پروگرام میں. اس شو میں یہ جملہ کہا تھا کہ جی یہ اس پہ لکھا تھا کہ میرے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے رسم قل فلاں وقت پہ ہوگی. وہ ڈیلیٹ کیا تھا. اس کے بعد سوری لکھا تھا اور نیچے لکھا تھا آئی ول لیٹ یو نو لیٹر. میں ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں اس CDR میں سے. ول کال یو لیٹر ایک دفعہ لکھا ہے، 2 دفعہ لکھا ہے، 4 دفعہ لکھا ہے. ول لیٹ یو نو لیٹر وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد لکھا. وہ انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے یقین کر لیا 100%، پرانے تفتیشی، میں نے یقین کر لیا کہ یہی ملزم ہے اور یہی شہریار ہے. کہتا ہے شہریار کے باپ کو، چچا کو پکڑ لیا ہم نے، شہریار بھاگ گیا. اچھا یہ چوتھی اٹیمپٹ جو کی تھی 2 اگست والے دن، یہ کیسے کی، کس طرح سے پلان کیا، کون کون اس میں ملوث تھا؟ بٹ صاحب شہریار کے والد نے اپنے ایک پرانے دوست نوازش وہاڑی کا، ایک ایسا شخص ہے جس کی عمر 60+ ہے، پرانا آدمی، بوڑھا آدمی، اس سے رابطہ کیا وہاڑی میں. وہ کون تھا؟ وہ اجرتی قاتل ہے. اس نے اجرتی قاتل کے طور پہ 3-4 اٹیمپٹ کی تھیں پہلے لوگوں پہ، ایک علیحدہ بات. وہ ایک اسلحے کی دکان پر، آرمز اینڈ ایمونیشن ڈپو، سینٹر، مرکز، شاپ جو کہیں، اس پہ کام کرتا رہا. وہ بڑا ماہر نشانہ باز تھا، ماہر نشانہ باز. اسے ہائر کیا. قیوم شاہد سے جو پیسے لیے 3 اقساط میں، ان 3 اقساط میں ایک قسط اس کو دی، صرف 50 لاکھ کہتے ہیں. 50 لاکھ دیے، 1 کروڑ رکھ لیا. اس کے بعد ایک نیا وعدہ ہوا، کیونکہ قیوم شاہد تجربے کار تھا اس معاملے میں، 3 دفعہ تو بچ گیا تھا باپ اس کا. اس نے کہا یہ نہ پیسے ہاتھ سے سارے جائیں. اس نے کچھ پیسے بعد میں دینے کا وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں دوں گا جب باپ چلا جائے گا دنیا سے. اچھا ٹوٹل ڈیل جو ہوئی تھی وہ 2 کروڑ کی تھی. 2 کروڑ کی ڈیل تھی. 50 لاکھ روپیہ تقسیم ہوا تھا نچلے لیول پہ چچا کو، ایک چچا بھی انوالو ہے نا اس کا، شاہد، اس کو 3 لوگ اور تھے جو فیسیلیٹیٹر تھے، جس نے گاڑی لے کے آنی تھی. گاڑی بھی ایک ایشو تھا نا. اچھا اس میں بتاتے ہیں پولیس کے بقول جو گاڑی تھی وہ رینٹ کی گاڑی تھی اور شہریار کی والدہ کے نام پر لی ہوئی تھی. یہ چوتھے ہاتھ میں تھی. 3 ہاتھوں میں پہلے گاڑی بکی. لاہور پولیس کی ٹیم ان تینوں مقامات پہ جاتی رہی. اچھا یہ جو رائیون روڈ ہے نا، وہاں بھوبتیاں چوک ہے، بڑا مشہور. بھوبتیاں چوک کے قریب یہ جب CCTV ہم نے بتایا تھا، یہ CCTV فوٹیج جو ہے نا، CCTV فوٹیج کا جیو فینسنگ ہوتا ہے، رائٹ لیفٹ، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کیمرہ، 120-22 کیمروں کے بعد بھوبتیاں چوک پہ پہنچتی گاڑی، وہاں سے غائب ہوئی تھی. جب وہاں سے غائب ہوئی جیو فینسنگ بند ہو گئی. پھر عمران کشور DIG تھے، آفتاب پھلروان SP انچارج تھے آرگنائز کرائم کے. اچھا جو OCU ہے نا بٹ صاحب، آرگنائز کرائم یونٹ، اس میں بڑے بڑے ماہر تفتیشی ہیں. ان میں سے ایک سر جوڑ کے بیٹھ گئے ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کے بعد یہ ہوا کیا. تو ان میں سے ایک وہاں پرانے اب تھانے دار کا لفظ ہے ایک تفتیش کا، گویڑیا تھانے دار وہ ہوتا ہے جو یوں کر کے ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اس نے سوچنے کے بعد میٹنگ کے دوران DIG سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہے میں آپ کو بتاؤں. اس نے کہا یہ جیو فینسنگ جہاں رکی ہے نا بھوبتیاں چوک پہ، یہاں سے گاڑی غائب نہیں ہوئی. کیا ہوا پھر؟ اس نے کہا انہوں نے یہاں کہیں سائڈ پہ لگا کے کیمرے سے ہٹ کے اس کا نمبر پلیٹ چینج کیا، اور نمبر پلیٹ چینج کرنے کے بعد یہ پھر رواں دواں ہے. اس نمبر پلیٹ کی تبدیلی کے بعد پولیس ملتان روڈ پہ جاتی ہے، خانے وال، سائیوال، ملتان، بھاولپور، بھاول نگر، 4 جگہوں پہ جاتی ہے پولیس. 4 جگہوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ گاڑی فلاں سے فلاں، A سے B، B سے C، C سے D، اور سب نے اوپن لیٹر پہ بیچی. دیکھیں قانون میں
منہ شگافیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, کچھ نااہلی اور غفلت بھی ہے. اب اسے جو بھی نام دیں, اوپن لیٹر پہ لوگ گاڑی چلاتے رہے, اور جب یہ گاڑی مختلف ہاتھوں میں گئی, اس کے بعد آخری ہاتھ میں 5ویں سٹیپ پہ کس کے پاس آتی ہے؟ اچھا, کہتے ہیں کہ 2 لوگوں نے گاڑی بیچی, تیسری جس کے پاس گاڑی گئی وہ ایک عورت تھی. اس نے آگے پھر ایک ڈیلر کو دے دی رینٹ پہ, اور وہاں سے پھر شہریار کی والدہ نے رینٹ پہ گاڑی لی. شہریار کی والدہ نے جب گاڑی رینٹ پہ لی, ان کا نام یوز کیا گیا بیسکلی. ان کا آئی ڈی کارڈ تھا, رینٹل ایگریمنٹ ان کے نام پہ تھا. پولیس کا شک جو ہے نا وہ یقین میں بدل گیا. اس نے کہا جی قتل اسی گھر میں نکلے گا. پھر وہ پولیس نے اس گاڑی کے ذریعے ٹریس کیا. اس مقدمہ قتل میں 4 گاڑی ہیں. ایک گاڑی وہ ہے جو بک کرائی تھی اپنے بیٹے اس ناخلف فرزند کے نام, جو قاتل کے طور پہ دیکھا گیا. اس پہ گاڑی جو اس کی آ رہی تھی وہ شاہد صدیق کے قتل کے بعد ڈیلر کے پاس پہنچی. ایک وہ گاڑی, ایک یہ گاڑی جو رینٹ پہ چلتی رہی, آلٹو, جس میں فائرر موجود تھا, نوازش جو فائرر ہے نوازش وہ موجود تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تیسری گاڑی وہ تھی, وہ بھی پولیس نے پکڑ لی ہے, ان کے قبضے میں ہے, جو ریکوری میمو اس میں شامل ہے یہ, جس میں پہلے حملہ کیا گیا تھا. شہریار کے والد نے اس کو قتل کرنے کے لیے گاڑی استعمال کی تھی, وہ گاڑی ہے. ایک اور گاڑی ہے جس گاڑی میں ایک فائر کرنے آئی نا, ایک اس کو پرسو کر رہی تھی جو اس کالونی سے باہر نکلتی, اس سی سی ٹی وی میں آئی ہے. یہ 4 گاڑیاں پولیس نے قابو کی, قبضے میں لی, اور ان کا ریکوری میمو بنایا. وہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا, عدالت نے ابھی فیصلہ, وہ تو لوور کورٹس دیں گے, لیکن ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی ہے. اس لالچ اور طمع میں کہ جو مجھے سب کچھ مل جائے, بڑا بیٹا ہے, اس نے یہ پلان کیا. لیکن ابھی تک یہ بات حل طلب ہے کہ اس پلاننگ میں گھر کا کوئی اور فرد شامل تھا کہ نہیں تھا. لیکن ہم نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ میرا ہنچ یہی تھا نا کہ جی یہ رہا ہو جائیں گے. قیوم شاہد کو 3 باتیں برسب ذہن میں رہنی چاہیے. ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں, بڑی اہم بات. بادیو نظر میں ضمانت نہیں ہو سکتی تھی اگر اہل خانہ, بیوہ, مدعی بھائی, بہن, یہ سپورٹ نہ دیتے کیس کو. اگر یہ ملزم نہیں, منصوبہ بندی میں شامل نہیں, اس کے باوجود کیس کو کمزور کرنے میں ان کی معاونت شامل ہے. کیسے؟ میں تکنیکی پہلو بتا رہا ہوں, آن گراؤنڈ تجزیہ ہے اپنا. اچھا, ویسے آج سے 1 مہینے پہلے تک میری بھی آفتاب پھلٹوان صاحب جو ایس پی ہیں آرگنائز کرائم, اور تفتیش بھی ان کے سامنے ساری آئی, وہ کہتے ہیں کہ تیمور, ان کی والدہ اور بہن کیس کو فالو کر رہے ہیں. کسی بھی صورت میں اس وقت تک وہ معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. ہوا کیا ہے پھر, ضمانت کیسے ہو گئی؟ بٹ صاحب, کیس کو فالو اپ کیا جاتا تو ممکن ہی نہیں تھا یہ لوگ سزا سے بچتے یا ضمانت پہ رہا ہوتے. میں اس کا مستقبل بھی بتاؤں گا ابھی کہ کیا ہوگا, آنے والا وقت کیا کرے گا. ان لوگوں نے کیس کو نہ صرف یہ کہ پرسو نہیں کیا, ان کے وکلاء نے, ایک پہلو اور بھی ہے عدالتی بھی, لیکن وکلاء کی حد تک سمجھیں, وکلاء نے ضمانت کی کسی طرح کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی کہ ضمانت نہ ہو. ایک کو مخالفت کرتے نا, مخالفت ہوئی نہیں. ایک دوسرا, پولیس کے روبرو, مجھے نہیں پتا کہ آفتاب پھلٹوان صاحب نے وہ بیان کیوں دیا, پولیس کے روبرو شہادتیں پراپرلی قلم بند نہیں کروائی گئیں. ایک دوسرا, میں نے جملہ کہا تھا کہ 161 کا بیان پولیس کے روبرو دوران تفتیش, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کئی بار ہم کئی کیسز میں کہہ چکے, جب یہ عدالت میں 164 کے بیان کے لیے ملزم پیش ہوں گے یا ہوگا تو وہ اپنے اس اقرار جرم سے جو انہوں نے پولیس کے روبرو کیا اس سے منحرف ہو جائیں گے. وہی ہوا. 2 باتیں. تیسری بات, جن لوگوں نے اس قتل کے تانے بانے بنے تھے ان کو ایکسپوز کرنا تھا اہل خانہ نے. جتنا مدعی طاقتور ہے اس کی والدہ بھی اتنی طاقتور ہے, قانون کی نظر میں اہمیت بھی اس کی اتنی ہے, اتنی بہن کی اہمیت بھی ہے. تو جب
مدعی فریق کہتے ہیں, مدعی فریق, ایک مدعی نہیں کہہ رہا, مدعی فریق نے ٹھنڈ کر لی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس اس کے خلاف نہ جائے جو قتل کے الزام میں منصوبہ بندی کے تحت پکڑا گیا ہے. ایک پوائنٹ, ایک پہلو اور, میں نے کہا تھا کہ دفعہ 109 تعزیرات پاکستان کی 109 ابیٹمنٹ, اعانت جرم, کئی مثالیں ہم نے دی, بلا ٹکالا, ٹیپو ٹکالا, ٹیفی بٹ, گوگی بٹ, سارے کیسز جن میں 109 میں جو شخص نامزد ہوا اس کے حوالے سے مدعی نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا, واقعاتی شہادتیں فلاں فلاں ہیں, کولیبوریٹ کر لیں, اس شخص نے یہ کہا تھا فلاں کو مار دو, فلاں کو مروا دو. مدعی نے کہیں یہ کہا ہی نہیں, ملزم نے کہیں نہیں کہا. ملزم نے تو اقرار جرم کو بعد انکار جرم کر دیا, منحرف ہو گیا. اب رہ گئی بات کہ مدعی فریق کہاں کھڑا ہے. مدعی کو یہ بتانا ہے, ثابت کرنا ہے کہ کس نے 109 ابیٹمنٹ کس نے مرتکب, کون ہوا ہے, ارتکاب کس نے کیا, قیوم شاہد نے. بھئی وہ بتائیں گے تو قیوم شاہد پھنسے گا نا. اچھا, قیوم شاہد کے وکیل جو ہے وہ بھی مدعی خاندان نے کی ہے. قیوم شاہد کا جو وکیل ہے اس کی فیس بھی اہل خانہ نے دی. اب آپ یہ سمجھیں, مدعی اور ملزم ایک پیج پر ہیں, ایک پیج پر دونوں. ایک پوائنٹ. دوسرا 302 جو ہے نا وہ ورسز اسٹیٹ ہوتی ہے. یہ سرکار بنام قیوم شاہد ہے نا مقدمہ, سرکار بنام قیوم شاہد وغیرہ, شہریار بھی ہے, نوازش بھی ہے, والد بھی ہے, شاہد چچا بھی ہے, یہ سارے ملزمان. سرکاری وکیل اور پراسیکیوٹر یہ بھی اسی پیج پر ہیں. مجھے نہیں کسی مقدمے میں کہیں اس پوری تفتیش میں مخالفت دکھائی دی. کہیں کہا ہو پراسیکیوٹر نے, کوئی کہیں کہا ہو سرکاری وکیل نے کہ قیوم شاہد اور اس کے ساتھی منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہیں کسی جگہ ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کا انصاف مانگا ہو, میں نہیں دیکھ رہا. دیکھیں ایک بات بڑی عجیب, اس قتل کے بعد میں 2 دن تک سوچتا رہا کہ یہ جب فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو میرا خیال یہی تھا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اور ضمانت پہ رہا ہو جائے گا. اب مدعی اور ملزم راضی نامہ کرنا چاہ رہے ہیں, بچانا چاہ رہے ہیں ملزم کو, تو وہ بھی ان کے ہم رکاب ہے. اچھا, اس کیس کے اندر پولیس کا تو بڑا کلیئر رول سامنے آیا ہے. پولیس نے بتایا بھی کہ قیوم شاہد نے اپنے دوست کے تھرو یہ قتل کروایا. تفتیش مکمل ہوگی, شواہد اکٹھے ہوئے. کیا شواہد کمپلیٹ نہیں تھے؟ ثابت کچھ نہیں ہوا. عدالت کے اندر کیا باتیں ہوئی؟ بٹ صاحب یہ سوال اگر آپ نا ڈاکٹر شاہد صدیق مرحوم کی روح سے کریں تو پتہ کیا جواب دے گی؟ وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. یہ روح جواب دے رہی ہے. وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ اس میں کہیں کوئی شہادت مربوط نہیں کی گئی, کولیبریٹ نہیں ہوئی, گواہ پراپر پیش نہیں ہوئے, منحرف ہو گئے. گواہ تو وہی گھر والے تھے نا, وہ فارغ ہو گئے, ختم. حالات اس قدر خراب ہوئے کہ پراسیکیوشن, وکلا, سرکاری وکیل سارے کے سارے اس دولت سے مروب تھے جو دولت مقتول نے چھوڑی. دیکھیں ایک فیصلہ اور تھا قندیل بلوچ میں, شاہ زیب قتل میں, اس میں ولی, وارث, متاثرہ فیملی انہوں نے معاف کیا تھا قصاص لے کر دیت کے ذریعے یا بغیر اس کے, اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے. کہا جس طرح کئی کیسز میں کہا, جو اس کی دونوں بھائیوں کی ماں تھیں, والد تو فوت ہو گئے بیچارے, قندیل بلوچ کیس میں, تو انہوں نے جو کہا کہ اللہ واسطے معاف کیا, جدوئی کو کہا اللہ واسطے معاف کیا. بھئی اللہ واسطے جو معاف کیا جن لوگوں نے, متاثرین ہی تھے نا وہ, متاثرہ فریق کو یہ مینج کرنا پڑتا ہے کہ گواہ پیش ہوں عدالت میں, واقعاتی شہادتیں کولیبریٹ ہوں, پولیس کو اطمینان دلایا جائے, تفتیشی اپنی تفتیشی ضمنیوں میں وہ سارے حالات بیان کرے, پھر چالان مرتب کرے, اور مرتب کر کے کہاں بھجوائے؟ پراسیکیوشن میں. پراسیکیوشن اس کی غلطیاں, کمزوریاں دور کرے اور عدالت میں پیش کرے. یہ پروسیس ہے.
اس پروسیس میں مجھے کسی جگہ یہ نہیں لگا کہ ہم قیوم شاہد کے ملزموں کو، جنہیں بعد میں مجرم ثابت کرنا ہے، ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگا کہ ہمارے تمام جتنے میں نے فریقین اور پہلو بتائے، ان سب کی مشترکہ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح رہائی مل جائے قیوم شاہد کو. اچھا، اس کیس میں ابھی قیوم شاہد کو رہائی ملی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، لیکن معاف نہیں کیا گیا، صلح نہیں ہوئی اب تک. بٹ سب چالان عدالت میں موجود ہے، جرا ہونی ہے، گواہان پیش ہونے ہیں 2 بار. ایک ادا ملزم کا کوئی باہر ہوگا، جب وہ آئے گا تو نئے سرے سے تفتیش بھی ہونی ہے، ساری باتیں. لیکن چالان، پھر دوبارہ ایک انکشاف انگیز بات کر رہا ہوں، چالان پر بحث سے قبل بریت کی درخواست آ جائے گی کہ بری کیا جائے. اور مستقبل بتا رہا ہوں، اس ضمانت کا فائدہ ہر دوسرے ملزم کو ہوگا. اچھا، جو شوٹر ہے اس کو بھی، اور جو ساتھ تھے جنہوں نے ہائر کیا باپ شوٹر. بھائی شاہد اور نوازش شوٹر، ان سب کو ہوگا. کیوں؟ اس پہ الزام یہ تھا ضمانت لینے سے پہلے ایف آئی آر میں، ضمنیوں میں، جو سارا پڑھ لے، اس میں الزام یہ ہے اس پہ کہ قیوم شاہد نے منصوبہ بندی کے تحت اپنے والد کو قتل کرایا، شہریار، اس کے والد، چچا اور نوازش کے ذریعے. جب عدالت نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ منصوبہ بندی ہوئی ہی نہیں، یہ قابل ضمانت ہے، اس پہ الزام ثابت نہیں ہوتا، تو باقی ملزموں جس نے سازش مجرمانہ کی اس میں ثابت نہیں ہے، تو باقیوں پہ کیسے ثابت ہوگا؟ ان کو اس ضمانت کا فائدہ پہنچے گا ساروں کو، اور وہ بھی اس مقدمے سے باہر آ جائیں گے کچھ دیر میں ہی. اچھا، یہ 7 مہینے قیوم جیل میں رہا، بے گناہ تھا، فضول میں جیل میں رہا. اگر یہ بے گناہ تھا تو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے جس نے 7 ماہ تک قید میں رکھا اس کو. پولیس کی تفتیش میں پھلروان صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ ملزم ڈکلیئر ہو گیا نا کہ یہ واقعی ایسا ہوا، قتل تو ثابت ہو گیا نا کہ اسی طرح سازشی مجرمانہ تیار ہوئی ہے، اسی طرح منظر سے ہٹایا گیا شاہد صدیق کو. یہ سارا کچھ تو ثابت ہو گیا تھا. اور پھر آفتاب پھلروان صاحب نے آپ کو کہا کہ جی ان کی نظر میں یہ ہو گئے نہیں، صلح نہیں ہوگی. صلح تو ابھی نہیں ہوئی، لیکن ضمانت الخاموشی نیم رضا، ایک گھر والوں کی طرف سے خاموشی، ایک اور پہلو. پر سب جب 302 نان کمپاؤنڈیبل تھی، جب ناقابل راضی نامہ تھی، بعد میں ترمیم ہوئی، راضی نامہ، دیت قصاص آ گیا، کئی پہلو سے گزرے ہم، قانون شہادت بدل گیا، ترامیم آ گئی، تو ان کے تحت یہ راضی نامہ ہے. اب شاہ زیب کا کراچی والا قتل، جتوئی کا ملزم، اس کے ساتھی، تالپور فیملی، بڑے بڑے خاندان، ان میں دفعہ لگ گئی 780 ہے، 680 ہے، دہشت گردی کی. پھر ایک پہلو آ گیا کہ جی اس کو جو ہے 9 عمری 17 سال کا ہے، وہ انہوں نے کہا جی یہ اس کی عمر زیادہ بڑھائی گئی، اور پھر ٹرائل جو ہے نا وہ کورٹ، اسی کورٹ میں ہوگا جو 9 عمر بچوں کی عدالتیں ہوتی ہیں، خصوصی ہوتی ہیں، وہ سیشن کورٹ ہی ہے، لیکن ان میں ٹرائل ہوگا. تو یہ جو معاملہ، یہ پہلو قانونی منہ شگافیاں جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، اس کا فائدہ اوپر سے نیچے تک جتنے لوگ نامزد ہوتے ہیں یا بعد میں نامزد کیے جاتے ہیں ان سب کو پہنچتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ قیوم شاہد کی ضمانت نے یہ ایک راہ ہموار کر دی باقی ملزموں کی ضمانت کے لیے. اس کے بعد کا پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ایک باقاعدہ ایسا سرٹیفکیٹ جائے گا بریت کا جس میں یہ بیان پیش ہوں گے کہ ہم اس کیس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے اور اس کو بری کر دیا جائے. یہ کیس نیم مردہ حالت میں داخل دفتر ہوا ہے، اور جب یہ راضی نامے کا، صلح نامے کا، معافی کا سرٹیفکیٹ جائے گا، بریت کی درخواست جمع ہوگی عدالت میں، تو اس کے بعد اس کیس میں رہی صحیح جان بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے اب تک جو کہ جی شامل تھے کہ نہیں تھے گھر والے، میرا خیال ہے کہ پولیس کو اس میں بڑے واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے کہ کس حد تک کس کی انوالومنٹ ہے. دیکھیں اگر آپ نے کسی اور
دوسرے ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کو روکنا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی اور شاہد صدیق قیوم شاہد کے ہاتھوں قتل نہ ہو، کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ فلاں نے سازش کی، فلاں نے یہ کروایا. قانون کی نظر میں عدالت اگر بہتر سمجھ رہی ہے تو ان کو رہا کر رہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. عدالت تو ڈاکومنٹس پہ جاتی ہے، شہادتوں پہ جاتی ہے، واقعات کو دیکھتی ہے، دستاویز پڑھتی ہے. یہ سارے معاملات جو عدالت کرتی ہے وہ ٹھیک ہے قانون کی نظر میں. دیت بھی موجود ہے، قصاص بھی موجود ہے، لیکن یہ اب طے کرنا کہ شاہد صدیق کا بیٹا مبینہ قاتل قیوم شاہد، اس کا جس مقصد کے لیے اس نے قتل کیا تھا، پراپرٹی کے لیے، جائیداد ہتھیانے کے لیے، اپنے اثاثے والد کے اپنے لیے ہضم کرنے کے لیے، اس کا قانونی پہلو کیا ہے، شرعی پہلو کیا ہے، حالات کیا کہتے ہیں. میں نے اس حوالے سے مذہبی اسکالر سے بات کی، تفتیشی افسران سے بات کی، پراسیکیوٹرس تینوں وہ اہل معاملہ بنتے ہیں، ان سے گفتگو کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہد صدیق کے قتل میں ملوث ان کے بیٹے پر اگر ثابت نہیں ہوتا جرم یا سزا نہیں ہوتی، دونوں پہلو، ثابت نہیں ہوتا ایک، دوسرا پہلو سزا نہیں ہوتی، تو وہ حقدار ہے ہر قسم کی جائیداد کا، اثاثوں کا وارث وہی ہے، اور بالکل 100%، ایک نہیں کہ 99% مل جائے گا اس کو، 100% برابر کا حصہ ہوگا. 2 بھائیوں کے حصے، 1 بہن کا حصہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی والد اپنے بیٹے بیٹی کو عاق کر دے تب بھی اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس جرم میں اس نے کام کیا تھا وہ جرم ثابت ہو جائے، اس نے تو لالچ میں کیا تھا نا ہتھیانے کے لیے جائیداد اثاثے، وہ اگر ثابت ہو جائے اس پہ، تب اس پہ شرع کیا کہتی ہے، یہ جائیداد کی اس تک وراثت منتقل ہونا روکی جا سکتی تھی. لیکن حالات ایسے ہیں کہ اسے جائیداد بھی مل گئی، جو بادی نظر میں جائیداد بھی مل گئی، مقاصد مضمون مقاصد اس کے تھے، اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. 7 ماہ صرف اس نے جیل کاٹی، باہر آ گیا، پھر شہریار کی دوستی ہے اس کی، نوازش بھی موجود ہے. ثابت کچھ نہیں ہوا، ثابت ہوا یا نہیں ہوا، حالات نے جو پلٹا کھایا، قانون نے جو کروٹ لی، اس کی بنا پہ وہ باہر آ گیا برضمانت. اس کے بعد وہ چالان سے باہر آئے گا، عدالتی پیشیاں ختم ہو جائیں گی، باقی زندگی وہ اس باپ کے وراثت کا حقدار ہوگا جس باپ کو 6 گولیاں مار کے اسے چھلنی کروایا تھا. ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل کیس آگے جا کر کیا ہوگا اس کیس میں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اگر فری کین میں سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہتا ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے بعد، تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے.